نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پر بے شمار اور لامتناہی نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کا شکر کرنا انسان کے لیے لازم اور واجب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت کو بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا. واللہ خلقکم من انفسکم ازواجا. اللہ تبارک و تعالی نے تم سب کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر تمہیں اولادیں اور تمہیں اولادوں کی اولادیں یعنی پوتے عطا فرمائے ہیں. یہ اللہ پاک نے بطور نعمت کے قرآن مجید میں سورۃ النحل میں اس مضمون کو ذکر فرمایا. اسی طرح سے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے دنیا کی زیب و زینت کا ذریعہ ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اور باقی رہنے والے نیک اعمال وہ تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے لیے بہتر ہیں، تمہارے لیے خیر ہیں. بعض مفسرین نے اس آیت میں لکھا ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زیب و زینت ہے. والباقیات الصالحات، اور بیٹیاں آخرت کی زینت ہیں. بیٹے دنیا کی زینت اور بیٹیاں آخرت کی زینت ہیں. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوں اور ان کی اچھی اور نیک تربیت کرے اور انہیں دین اور علم سکھائے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی مناسب شادی کرا دے، ارشاد فرمایا ایسے شخص کی جنت کا میں ضامن ہوں کہ میں اللہ پاک سے اسے جنت دلواؤں گا. کسی نے کہا اللہ کے رسول اگر 2 بیٹیاں نہ ہوں 1 ہو تو؟ فرمایا اگر 1 کے ساتھ ایسا کرے گا تو بھی میں اسے جنت دلواؤں گا. کسی نے کہا اللہ کے رسول اگر بیٹیاں نہ ہوں تو؟ پھر کہا اگر بہنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا تو بھی میں اللہ پاک سے اسے جنت دلواؤں گا. 2 بہنیں نہ ہوں 1 کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے، اس طرح سے تربیت کرے تو ارشاد فرمایا اسے بھی میں جنت دلواؤں گا. تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کے مضمون کو ذکر فرمایا. تو اولادیں انسان کے پاس اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے. اس لیے ہمارا یہ ارادہ ہے کہ یہ جو چند نشستیں ہم نے رکھی ہیں اور تربیت اولاد کا جو کورس منعقد کیا گیا ہے، اس میں وہ بنیادی اور ابتدائی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنی اولادوں کو بہتر سے بہتر اور اپنی اولادوں کو اچھا بنانے کے لیے، اولادوں میں سدھار پیدا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اصول اور ضابطے بتائے ہیں. اولادوں کی اصلاح کے لیے، اولادوں کو سنوارنے کے لیے، اولادوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے آدمی کی نیت ہو. جب انسان کسی عمل کی نیت کرتا ہے
ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت اور اس کے ارادے پر اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے. اور مسلمان جب کسی نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے وہ تھوڑی سی کوشش اور محنت کرتا ہے تو اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. لہذا پہلے دن سے ہی آدمی تربیت اولاد کی محنت اور کوشش کرے. وہ زمانہ جس زمانے میں عورت امید سے ہو اس وقت سے ہی تربیت کی کوشش کرے. اور وہاں سے تربیت کی کوشش کا مطلب یہ ہوا کہ اس امید کے زمانے میں عورت جتنا اچھا کردار اپنائے گی اور جتنی نیکی کرنے کی کوشش کرے گی اور جس قدر وہ نماز اور روزے کی اور اعمال صالحہ کی پابند رہے گی اس کے اثرات اولاد پر پڑیں گے. اگر اس زمانے میں اس نے نیکی کو اختیار کیا، طہارت اور پاکیزگی کی پابندی کی، ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کیا اور ہمیشہ اچھائی اور بھلائی کا اس نے اہتمام کیا، تو اس اچھائی اور بھلائی کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں. اگر اس زمانے کے اندر اس نے اپنے آپ کو فسق اور فجور میں مبتلا رکھا، نافرمانیوں میں مبتلا رکھا اور گناہوں میں مبتلا رکھا اور ذرا ذرا سی بات پر اسے غصہ آتا رہا اور اسے کوئی کسی نے گھر میں غصہ دلوایا، چھوٹی چھوٹی بات پر اس غصہ کرتی رہی اور اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آیا، تو اس برائی کے اثرات پھر اولاد پر پڑتے ہیں. تو اس لیے تربیت اسی زمانے سے شروع ہوتی ہے. اس وقت سے عورت کو نیک اور صالح بن کر رہنا چاہیے، اور نہ صرف عورت کو بلکہ مرد کو بھی نیک اور صالح بن کر رہنا چاہیے. ان دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اب ہمیں اپنی طرف سے ایک انعام اور ایک تحفہ عطا فرمانے والے ہیں، لہذا ہم اس تحفے کی آمد سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار کر لیں. ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا لَئِنْ آتَانَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. کہ جب امیدیں بن جاتی ہیں تو دونوں ماں باپ، دونوں میاں بیوی مل کر یہ دعائیں کرتے ہیں لَئِنْ آتَانَا صَالِحًا، اگر ہمیں یہ اللہ پاک نے اولاد عزت اور عافیت کے ساتھ عطا فرما دی اور صحیح سالم اور اعضاء اس کے صحیح سالم ہوئے اور تندرست اللہ پاک نے اگر ہمیں اولاد عطا فرمائی تو ہم بہت بہت اللہ کا شکر ادا کریں گے. لیکن اللہ پاک ارشاد فرما رہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا، جب ہم انہیں نیک صالح دے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم انہیں اچھا صحت مند بچہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ شرک کرنے لگتے ہیں، نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اچھائی پر پیدا ہوتا ہے، وہ سچائی پر پیدا ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں جانتا، وہ خیانت نہیں جانتا، وہ بددیانتی نہیں جانتا، وہ برائی سے آگاہ نہیں ہے. لیکن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. بگاڑ کہاں سے آیا ہے؟ گھر کے اندر سے بگاڑ آیا. جھوٹ کا عادی کہاں سے بنا ہے؟ گھر کے اندر سے. خیانت اور بددیانتی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ گھر سے. اور گھر کے بعد پھر باہر کا جو ماحول ہے، اس ماحول سے بچے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے اول ہی سے ہمیں یہ تاکید بتائی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے ہیں تاکہ آپ کے بچے کے اندر برے اثرات پیدا نہ ہوں. چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا حکم جو دیا ہے کہ آپ اپنے بچے کے کان میں اذان دو، اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف تاکہ اس کے دل اور دماغ میں پیدا ہو. سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہو. اور یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، اس کے لیے کسی بزرگ، کسی نیک شخص کا ہونا ضروری نہیں. مل جائے، میسر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کوئی بھی اذان دے دے. یہ اذان کے کلمات سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کے کلمات کہے جائے.
قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر اذان اور اقامت کے کلمات کہے جائیں. گو کہ آج یہ بچہ لاشعور ہے، اسے نہیں معلوم، اسے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور معنی تو نہیں پتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس میں بڑی اہم حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ دیکھو، شیطان انسان کا دشمن ہے. وہ اول دن سے ہی بچے کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے دل میں اور اس کے لاشعور میں غلط وسوسے اور خیالات بٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو اذان وہ مبارک کلمات ہیں کہ جن کلمات کے کہنے سے، اقامت وہ مبارک کلمات ہیں کہ جن کے کہنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ بچہ شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو جائے گا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان 30 میل تک دور چلا جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اور جب اقامت ہوتی ہے تو پھر دوبارہ سے دور بھاگ جاتا ہے. اس کو اذان اور اقامت برداشت نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کا اثر اس پر موجود ہوتا ہے اور شیطان اپنا اثر ڈال رہا ہوتا ہے. اس لیے حکم دیا کہ آپ اذان اور آپ اقامت کہو تاکہ یہ آپ کا نو مولود بچہ شیطان کے اثرات سے بچ سکے. ایک وجہ، ایک حکمت تو یہ ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ جب آدمی اذان اور اقامت کہتا ہے تو گویا کہ اس بچے کے کان میں سب سے پہلی، سب سے بنیادی جو آواز پڑے وہ اللہ کا نام پڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی یہ نہ ماں کی بات سنے، نہ باپ کی بات سنے، نہ کسی اور کی بات سنے. اب یہ سب سے پہلا لفظ اس کے کان میں جو پڑے، جو آواز اس کے کان کی کھڑکیوں کو کھولے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مبارک نام ہو، تاکہ اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھتی چلی جائے کہ کوئی بڑی عظیم ہستی ہے، میرے ماں باپ کے علاوہ کوئی اور بھی بڑی ہستی ہے، کہ جس ہستی کا نام میرے کان میں اور جس ہستی کا نام اس وقت پکارا جا رہا ہے. تو اس لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ نومولود کے کان میں اذان دی جائے اور نومولود کے کان میں اقامت کہی جائے. تو پہلے دن کا جو کام ہے وہ اذان اور اقامت ہے. اور دوسرا عمل ہے پہلے دن کا، وہ ہے تحنیک. تحنیک کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کو دودھ پلانے سے پہلے، بچہ ابھی ماں کی چھاتی سے نہ چمٹے اس سے پہلے یا کوئی بھی غذا اور کوئی بھی خوراک کھانے سے پہلے اس کو تحنیک کروا لی جائے. تحنیک کا مطلب یہ ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کو لیتے اور اسے چباتے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چبائی ہوئی کھجور کے ساتھ انگلی کا، شہادت کی انگلی کا پورا ملتے، اور اس انگلی کے پورے کے ساتھ کچھ مٹھاس جو آ جاتی، اس مٹھاس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچے کے منہ میں لگاتے، اور اس طرح سے کہ بچے کے تالو کے ساتھ، بچے کی زبان کے ساتھ، اور تاکہ بچے کے اندر دودھ کے چوسنے کی صلاحیت پیدا ہو. یہ تحنیک ہے. اور اس میں لعاب بھی شامل ہوتا تھا، چونکہ کھجور چبائی ہوئی ہے. لعاب یہ کسی نیک آدمی سے، کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے تحنیک کرانی چاہیے. جتنا نیک آدمی سے تحنیک کرائیں گے، بزرگ آدمی سے، کسی اللہ والے سے تحنیک کرائیں گے تو انشاءاللہ اولاد میں نیک اثرات پیدا ہوں گے. اس لیے کہ پہلا لعاب اس کے منہ میں جو جا رہا ہے وہ کسی نیک شخص کا جائے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے تحنیک فرمایا کرتے تھے. پھر اس میں طبی اعتبار سے بھی بڑی بہترین حکمت ہے کہ جب بچہ یہ مٹھاس کھجور کی اپنے اندر لیتا ہے اور وہ چوسنا شروع کرتا ہے تو اس کے جسم کے مسام اور خلیے دماغ کے کھلتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے چوسنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور چونکہ کھجور ویسے بھی تقویت والی چیز ہے تو اس سے بچے کو بڑی تقویت ملتی ہے. اسی طرح سے اگر کھجور نہیں ہے تو کوئی اور میٹھی چیز ہو اس سے بھی تحنیک کی جائے تو جب بھی جائز ہے. اسی طرح سے شہد سے اگر تحنیک کی جائے تو جب بھی یہ جائز ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری سنت ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جب پیدا ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کانوں میں اذان کہی، اقامت کہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تحنیک بھی ان کی. تو یہ کہتے ہیں جس کو اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں گھٹی دینا.
اور یہ بہت مبارک عمل ہے اور مستحب عمل ہے اور یہ کرانا چاہیے، یہ بچے کا حق ہے۔ اسی طرح سے بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینا، کسی بھی مسلمان کی خوشی کے موقع پر اسے مبارکباد دینا بھی شرعاً مستحسن ہے، محبوب ہے، اچھا عمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب آپ کا پڑوسی اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو اس خوشی کے موقع پر اس کو مبارکباد دو۔ تو پتہ چلا کہ مبارکباد دینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ پاک بچہ عطا فرمائے، اللہ پاک بچی عطا فرمائے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ پاک نے ہمیں وہی عطا فرمایا۔ تو آدمی بچے کی پیدائش پر اور بچی کی پیدائش پر، جس طرح سے بچے کی پیدائش پر خوشی ہے، ایسے ہی بچی کی پیدائش پر بھی خوشی ہونی چاہیے۔ بچی کی پیدائش پر آدمی کے دل کو اندر سے بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جائے، یہ مشرکین کی عادت تھی، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان مشرکوں کو خوشخبری دی جاتی ہے لڑکیوں کی تو فرمایا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، سارا دن ان کا چہرہ شرم کے مارے جھک جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر سے غم سے گھٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے گھر کے اندر یہ خوشخبری کیوں آئی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اپنی قوم سے چھپاتا پھرتا ہے کہ اس قسم کی بشارت مجھے کیوں دی گئی ہے، اور دل میں یہ خیال آتا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس کو ذلت کے ساتھ برداشت کر لوں یا اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دوں۔ فرمایا الا ساء ما یحکمون، بڑی بری سوچ ہے تمہاری، بڑے برے فیصلے تم کرتے ہو، بڑی بری اور غلط سوچ ہے۔ تو اس لیے جس گھر میں بچیاں ہی بچیاں ہوں، ایک بچی ہوئی، دوسری بچی ہوئی، تیسری بچی ہوئی، تسلسل سے 3 بچیاں آئی ہیں تو گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور جناب تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا لڑکا کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بات بہت غلط ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائی، اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ گو کہ بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، یہ اللہ پاک کی طرف سے حکمت تھی، لیکن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولادوں میں بیٹیاں جو تھیں وہ بڑی ہوئی ہیں اور ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے بیٹی کا پیدا ہونا گھر کے اندر کوئی قابل مذمت نہیں ہے، کوئی قابل افسوس چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہا جائے۔ جو آدمی اس پر راضی نہیں ہوتا، دل میں اس کے ملال آیا ہے، افسوس آیا ہے، پریشانی آئی ہے، تو گویا کہ وہ اللہ پاک کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو رہا، اعتراض کر رہا ہے۔ یہ بہت بری سوچ ہے۔ قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، خبردار خوب اچھی طرح سے سن لو اور سمجھ لو یہ تمہاری بہت غلط سوچ ہے، بری سوچ ہے۔ جس سوچ کو اللہ پاک برا کہے، جس کو اللہ پاک غلط کہے، وہ کتنی بدترین سوچ ہے۔ اور یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ مشرکوں کی ہے، یہ یہودیوں کی سوچ ہے، یہ مسلم کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان دونوں کی دونوں چیزوں کو، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، یہ اللہ پاک کی نعمت سمجھے۔ بیٹے تو پھر دنیا کی زینت ہیں، اور بیٹیوں کے بارے میں فرمایا والباقیات الصالحات، یہ تو آخرت کا ذخیرہ ہے آپ کے لیے، اور یہ بیٹیاں تو آپ کے لیے جنت کا ذخیرہ ہیں، یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے پر اور اللہ پاک کی تقسیم پر انسان راضی رہے۔ تو عرض کیا کہ نومولود کے کان میں اذان دینا، اقامت کہنا، اور اس کے بعد اسے گٹھی دینا، تحنیک کرنا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جب 7ویں دن کو بچہ آتا ہے تو 7ویں دن 3 کام مستحب ہیں۔ ایک سر کے بال اتارنا، اور دوسرا عقیقہ کرنا، اور تیسرا نام رکھنا۔ 7ویں دن سر کے بال اتارنا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل کو بتایا کہ 7ویں دن میں سر کے بال اتار کر مونڈ لیے جائیں، وہ استرے سے مونڈے جائیں۔ یہ استرے سے مونڈنا یہ اس وقت کی سنت ہے۔ استرے سے مونڈنا طبی اعتبار سے بھی
اور سنت کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ استرے کے ساتھ ان بالوں کو مونڈ لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بچوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے ایسا ہی کیا، اور پھر بال مونڈ کر ان بالوں کے وزن میں چاندی کو صدقہ کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چاندی اگر آپ نہیں خرید سکتے تو اتنا پیسہ کیش کی صورت میں وہ صدقے میں دے دیا جائے، تو اتنے وزن کی چاندی کرنا، چاندی صدقہ دینا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور یہ اس لیے ہے تاکہ بچے کی طرف سے یہ صدقہ ہو گیا ہے، اور دنیا میں جب بھی وہ بچہ آتا ہے تو پریشانیاں اور غم اور مصیبتیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے یہ صدقہ پہلے دن یعنی 7ویں دن اس کے لیے صدقہ کیا گیا۔ تو بال اتارے جائیں اور پھر ان بالوں کے وزن کے بقدر چاندی کی قیمت کو صدقہ کر دینا، یہ 7ویں دن کی سنت ہے۔ عرض کیا کہ بالوں کو استرے سے مونڈنا یہ اصل ہے۔ استرے سے مونڈنے میں یہ فائدہ ہے کہ جب استرے سے سارے بال نکلتے ہیں تو مسام، جسم کے سر کے مسام کھلتے ہیں، اور جب سر کے مسام کھلیں گے تو اب اس کے لیے دودھ چوسنا، دودھ پینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں ظاہری حکمت بھی ہے، تو اس عمل کو بھی حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ بال جب مونڈے جاتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بڑوں سے متعلق بھی ہیں، چھوٹوں سے متعلق بھی ہیں، خلاف شرع چیزیں۔ بال کاٹنے کے متعلق خلاف شرع امور کیا کیا ہے؟ دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بال کاٹنے سے منع فرمایا کہ کچھ بڑے ہوں اور کچھ چھوٹے۔ ایک بچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، سامنے سے اس کے کچھ بال بڑے تھے، کناروں سے چھوٹے تھے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں قضاء کہتے ہیں، قضاء، منع فرمایا، سخت منع فرمایا۔ اسلامی تشخص یہ ہے کہ آپ بالوں کو برابر رکھیں، یا تو آپ نے ارشاد فرمایا یا تو سب کو کاٹ دو یا سب کو چھوڑ دو۔ بال جب چہرے پر داڑھی آ جائے تو پھر مرد کے لیے بال رکھنا بھی ٹھیک ہے، وہ زلفیں رکھتا ہے، بڑے رکھتا ہے، جائز بھی ہے، اگر سنبھال سکتا ہے تو وہ بھی جائز ہے اس کے لیے، لیکن اگر وہ کاٹتا ہے تو پھر وہ برابر کاٹے۔ یہ بات غلط ہے کہ سامنے سے سر کی چوٹی کے اوپر سے بال تو ہوں بڑے اور کناریوں سے بال ہوں چھوٹے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، یا کسی دائیں جانب سے چھوٹے، بائیں جانب سے بڑے، کسی بھی ایک جانب سے چھوٹے ہوں، ایک جانب سے بڑے ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں سے منع فرمایا۔ تو عام طور پر آج جوانوں میں یہ وبا عام نظر آتی ہے کہ جب جوان بال کٹواتے ہیں تو اپنی مرضی سے کٹواتے ہیں، اور بچے جب 6-8 سال کے، 9 سال کے جب بچے ہو جاتے ہیں، ان کی جب ہم بال کٹواتے ہیں تو بھی اسی طرح سے کٹواتے ہیں۔ تو بھائی یہ صورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور میں یہ اکثر بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ناراضگی کا احساس اسی کو ہوگا جس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ جتنی محبت ہوگی اتنا ناراضگی کا ڈر لگے گا کہ نہیں، اس عمل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، میں ایسا عمل نہیں کرتا۔ تو اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اگر بڑوں کے یا بچوں کے بال اس طرح سے کٹے ہوئے ہیں تو ان بالوں کی اصلاح کرائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا ذریعہ اپنے بچوں کو نہ بنائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کی کوئی چیز اپنے گھروں کے اندر نہ چھوڑیں۔ تو پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، ترغیب سے یہ بات سمجھائیں کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کوئی کہے کہ جناب نہیں، کیا ہوتا ہے اس سے؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے جو منع فرمایا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 1000 بار کوئی کہے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہ ہونے کا معنی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کو اگر ماں کی ناراضگی کا احساس ہے، ماں نے جس کام سے روکا ہے، اگرچہ بڑا نقصان نہیں ہے اس کے کرنے سے، لیکن وہ اگر ماں کی محبت دل میں ہے تو کہے گا نہیں، مجھے ماں نے منع فرمایا۔ اس ٹائم میں مغرب کے بعد گھر سے نکلنے سے ماں نے منع فرمایا ہے، عشاء کے بعد نکلنے سے ماں نے روکا ہے۔ اب ایک بچہ کہتا ہے نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، 1 دن نہیں ہوگا، 2 دن نہیں ہوگا، ممکن ہے کسی وقت نقصان ہو جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا وہ تشخص دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کا وہ تشخص دیکھنا چاہتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سر سے لے کر پیر تک، جو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا امتی، میرا نام لینے والا میری زندگی میں رنگا ہوا ہو، میرے رنگ میں رنگا ہوا ہو، وہ یہودیت کی وضاقت نہ اختیار کرے،
وہ نصرانیت کی وجہ قطع نہ اختیار کرے، وہ غیر قوموں کے طرز طریقوں کو نہ اختیار کرے، اس کے لیے میری سنت سب سے بہترین چیز ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اس بات پر خاص طور پر گھروں میں توجہ دیں۔ یہ قابل فکر بات ہے کہ اگر ہمارے بچوں کی یہ کیفیات ہیں اور ان کے بال اس قسم کے ہیں تو بہرحال ان کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ اصلاح کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو عرض کیا کہ 7ویں دن ایک کام تو یہ ہے کہ بال مونڈے جائیں اور ان بالوں کے بقدر جو ہے وہ چاندی کو صدقہ کرنا۔ دوسرا عمل 7ویں دن کا ہے عقیقہ کرنا۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی جانب سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں صدقہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نو مولود بچہ وہ رہن میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مصائب اور پریشانیاں اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک عقیقہ نہیں کیا جائے گا وہ رہن رکھا رہے گا ان مصائب کے اندر، پریشانیوں کے اندر۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کو مستحب اور مسنون قرار دیا۔ فرض نہیں بتایا، واجب نہیں بتایا، کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو نہ کرے، لیکن اگر کسی کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے تو اسے عقیقہ کرنا چاہیے۔ یہ 7ویں دن کرنے کا حکم دیا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری، یا بڑے جانور کے 2 حصے لڑکے کی طرف سے اور 1 حصہ لڑکی کی طرف سے۔ اور اس کا وہی مصرف ہے، گوشت کا اسی طرح سے تقسیم کرنا ہے جس طرح سے آدمی قربانی کا گوشت تقسیم کیا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس معاملے میں ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، اور ان مسائل کے پوچھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتیں بھی یاد نہیں معلوم مسائل۔ اور بہت سارے لوگ اس میں عقیقے میں یہاں غلط فہمی یہ کرتے ہیں کہ جناب آج کیا کیا کہ عقیقہ کیا ہے اور جناب گھر میں سب کی دعوت کر لی خاندان والوں کی۔ حالانکہ 3 حصے کرنے چاہیے، 1 حصہ فقراء کے پاس جائے، 1 حصہ دوست و احباب کے پاس جائے، اور 1 حصہ اپنے گھر میں۔ جو مستحب عمل بتایا اس عمل کو اسی طرح سے کیا جائے، شریعت کے جو احکام بتائے گئے ان کو اسی طرح سے کیا جائے، اپنی خواہش کے مطابق ان احکام کو نہ لایا جائے۔ ہمارا جی چاہتا ہے، خواہش یہ ہے کہ جناب سارے کے سارے مہمانوں کو ہم آج دعوت کریں، جب بلائیں ٹھیک ہے آپ مہمانوں کی دعوت کریں، باقی مواقع پر آپ مہمانوں کو بلائیں، لیکن اس وقت کا مسنون عمل، اس وقت کا مستحب عمل یہ ہے کہ اس گوشت کے تقسیم کار 3 حصے کیے جائیں، اور 1 حصہ اغنیاء کے پاس، 1 فقراء کے پاس، 1 اپنے گھر میں۔ ہاں، جو آپ اپنے اغنیاء کے لیے مقرر کیا ہے اور اپنے گھر کے لیے رکھا ہے اس حصے کی اگر آپ دعوت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے کیجئے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ آپ کا فقراء کے پاس بھی جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی سب سے بہترین دعوت اس کو کہا گیا جس میں فقراء کو شامل کیا گیا، اور سب سے بدترین دعوت اس کو کہا گیا جس میں کوئی فقیر شامل نہ ہو۔ تو اغنیاء کے ساتھ ساتھ فقراء کا بھی حصہ رکھا جائے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے 7ویں دن کا، عرض کیا کہ عقیقہ کرنا۔ اور اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور 2 بکرے کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو 1 کر لے گا، جب بھی اللہ پاک اس کو یہ ثواب عطا فرما دیں گے، اور اس کی پریشانیاں جو اس کے اوپر مصائب اور غم آنے والے ہیں اس کی برکت سے اللہ پاک وہ بھی دور کر دیں گے۔ اگر 7ویں دن کوئی نہیں کر سکا تو پھر 14ویں دن کر دے، 14ویں دن بھی نہیں کر سکا تو 21ویں دن کر لے، 21ویں بھی نہیں کر سکا تو زندگی کا کوئی بھی 7واں دن کر لے، جب بھی کسی نہ کسی درجے میں حکم عطا ہو جائے گا۔ لیکن 7ویں سے پہلے نہیں ہے، 7ویں کے بعد بھی نہیں ہے، 8ویں دن نہیں ہے، 9ویں دن نہیں ہے۔ اپنی سہولت کو نہ دیکھو، شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق کرو۔ 7ویں دن آدمی خون بہا لے، جانور کو ذبح کر لے، اس کے بعد تقسیم کار اگر 7ویں دن نہ کر پایا، 2 دن بعد کیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں چھٹی والا دن ہے، اسی دن یہ سارے مسائل نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کم از کم جانور کا ذبح والا عمل جو ہے وہ 7ویں دن ہو جانا چاہیے۔ اور تیسرا کام جو ہے وہ 7ویں دن کا وہ ہے نام رکھنا، سر کے بال اتارنا، عقیقہ کرنا، نام رکھنا، یہ 3 کام 7ویں دن کے۔ تو نام کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو مبارک سنتیں ہیں ان سنتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ آپ علیہ السلام نے کیسے نام رکھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، ایک بیٹے کا آپ نے نام ابراہیم رکھا، اور ایک بیٹے کا نام آپ نے قاسم رکھا۔ اور یہ ان 3 ناموں میں بڑی پیاری حکمتیں ہیں۔ ایک کا نام عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ،
یہ سمجھایا کہ کوئی بھی ایسا نام جس نام کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہو رہی ہو وہ سب سے بہترین نام ہے، اچھا نام ہے. نام کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، رحیم کا بندہ، وہاب کا بندہ، جبار کا بندہ، قہار کا بندہ، تو عبد الوہاب، عبد القہار، عبد الجبار، کوئی بھی آپ یہ اللہ پاک کے جو نام ہیں قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان ناموں میں سے کسی بھی نام کا انتخاب فرمائیں اور شروع میں لفظ عبد لگا دیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ کر یہی ہمیں سبق سمجھایا کہ ان ناموں میں سے کسی کا بھی آپ انتخاب کریں اور لفظ عبد رکھ لیں. 99 نام تو وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے پیارے پیارے نام ہیں مجھے بتاؤ. اور دوسری طرف آخر میں 99 نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب فرما لیں. جو اللہ پاک کے نام ہیں ان ناموں کے شروع میں عبد لگایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب فرمایا. اچھے نام کے اچھے اثرات پڑتے ہیں. آپ بار بار اس کو پکارتے ہیں اللہ کا بندہ، عبداللہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، تو اس بچے کے دل میں اللہ کی اہمیت پیدا ہوگی، اللہ پاک کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوگی. بار بار اللہ کا نام دن میں آپ نے 100 مرتبہ پکارا تو 100 مرتبہ آپ نے اللہ کا نام لیا. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاسماء اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے پیارے اور محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن، سب سے اچھے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ کر اس طرح سے سمجھایا کہ نام اللہ پاک کی طرف منسوب ہو. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرے بیٹے کا آپ نے نام ابراہیم رکھا اور یہ سمجھایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام ان ناموں میں سے کسی بھی نبی کے نام کا آپ انتخاب کر لے، اس میں خیر ہی خیر ہے. معنی آئے نہ آئے کوئی ضرورت نہیں، نبی کا نام ہو گیا بس کافی ہے. اللہ پاک کا نام ہے، شروع میں جو نام قرآن مجید کے شروع میں ہے اللہ کا نام ہے، معنی آ جائے سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، اللہ کا نام ہے. نبی علیہ السلام کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے کسی کا انتخاب کیا، معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ مبارک نام ہے. انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے آپ نے ابراہیم نام رکھا. اسی طرح سے اور انبیاء کے نام 25 انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں، ان ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کیا جائے. آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں نام رکھنا ایک بڑا معمہ ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نام رکھنا مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی تجویز ہی نہیں ہو پاتی. 99 نام یہ اللہ پاک کے ہیں، 99 نام قرآن مجید کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے ہیں، 25 نام حضرات انبیاء علیہ السلام کے ہیں. یہ کتنے پیارے پیارے نام ہیں. ان ناموں میں سے کوئی نام اچھا نہ لگے تو پھر کیا اچھا لگے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا اور یہ سمجھایا کہ اپنے بیٹے کا نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھو. تیسرے بیٹے کا آپ نے نام رکھا قاسم. تو یہ کیا سمجھایا کہ اگر آپ نے ایسا نام نہیں رکھا جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، ایسا نام آپ نے نہیں رکھا کہ جو کسی نبی کا نام ہو، تو پھر اچھے معنی والا نام رکھو، اچھے معنی والا نام رکھو. تو قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا، قاسم کا معنی بانٹنے والا. آپ یہ نیت کرو کہ یہ خیروں کو تقسیم کرنے والا ہے، یہ اچھائیوں کو تقسیم کرنے والا ہے. آپ علیہ السلام خود بھی فرمایا کرتے تھے واللہ یعطی وانا القاسم، اللہ پاک عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو نبی علیہ السلام کا لقب بھی ہے قاسم، اور آپ علیہ السلام کی کنیت بھی ہے ابو القاسم، قاسم کے والد. اور وہ ابو القاسم جو ہے کنیت ہے، اسی وجہ سے کنیت ہے. تو یہ ایک اچھے معنی کا نام، اچھا ذو معنی، اچھے معنی والا نام بھی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے رکھ کر یہ ہمیں سمجھایا کہ یہ 3 طریقے ہیں نام رکھنے کے. یا انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے کسی کا انتخاب کر لیا جائے، یا اللہ پاک کے ناموں یا نبی علیہ السلام کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے کسی کا انتخاب، اللہ پاک کے جو نام ہیں ان ناموں کا انتخاب کر کے شروع میں لفظ عبد لگایا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک نام ہیں ان میں سے کسی نام کا انتخاب کر کے شروع میں محمد لگا دے، آخر میں احمد لگا دے. یہ ایک مسلمان کی شناخت ہے، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے.
یہ نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی ایک پہچان اور شناخت ہے. اور تیسری صورت یہ کہ کوئی بھی اچھے معنی والا نام ہو تو وہ رکھ لیں. جس طرح سے بچوں کے لیے یہ 3 طریقے ہیں، اسی طرح سے بچیوں کے لیے بھی ایسے ہی 3 طریقے ہیں کہ یا تو وہ نام ہو اللہ پاک کی طرف منسوب ہو. جیسے عبداللہ ہے اللہ کا بندہ، لڑکی کا نام آپ امت اللہ رکھ سکتے ہیں، اللہ کی باندی، اللہ کی بندی یہ رکھ سکتے ہیں. امت الرحمان، رحمان کی باندی یہ بھی رکھ سکتے ہیں، اچھا نام. اسی طرح سے گزشتہ جو نیک صالحات گزری ہیں ان ناموں میں سے کسی کا نام رکھ لیا جائے. مریم کا نام کتنا پیارا نام ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. آسیہ ہیں فرعون کی بیوی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، کس قدر مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی لیکن ایمان نہ چھوڑا. تو جو جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو نیک خواتین جو گزری ہیں صحابیات ہیں ان کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کیا جائے، اچھے معنی والے نام کا انتخاب کیا جائے. تو اس میں آج کل یہ جو رسم اور رواج چلا ہوا ہے ایسا نام ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو یہ نہ کہا کرے. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی نام کے کتنے لوگ تھے. عبداللہ بن عباس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ. حضرت عمر ہیں ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن زید، یہ سب عبداللہ کتنے ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر محلے میں ایک اور عبداللہ ہے، ایک اور عبد الرحمان ہے، ایک اور مریم ہے، آپ نے بھی اپنے گھر میں مریم رکھ لی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. یہ نام صرف تعارف کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تصور نہ رکھا کریں یا یہ بات نہ لایا کریں کہ بالکل ایسا اجنبی سا نام ہو، نیا سا نام ہو. بہت سارے لوگ قرآن مجید سے نام نکال کر رکھتے ہیں. دیکھو قرآن مجید سے نام آپ نکال کر رکھتے ہو تو وہاں پر بھی معنی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب لفظ آدھا ادھر سے لیا آدھا ادھر سے لیا، وہ ایک لفظ آپ نے نام رکھ دیا، یہ تو غلط ہے. کوئی فعل اٹھا کر کسی کا نام رکھ، فعل سمجھتے ہیں، فعل کہتے ہیں کام کرنے کو. اب مثال کے طور پر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں میں پانی پی رہا ہوں، اب یہ ایک فعل ہے. ایک آدمی جس کو اردو نہیں آتی ہے اس کو یہ لفظ اچھا لگا میں پانی پی رہا ہوں، اس نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا میں پانی پی رہا ہوں. تو جب وہ اہل زبان سنے گا تو وہ کہے گا یہ کیا نام بےہودہ نام رکھا ہے اس نے. اسی طرح سے مثال کے طور پر قرآن میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، انعمت کا معنی تو نے انعام کیا ہے. اب یہ ہم نام رکھ دیتے ہیں لڑکیوں کے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ پاک کی رحمت ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے. اب یہ ایک فعل ہے، ایک کام ہے، وہ کام اٹھا کر ہم نے کسی کا نام رکھ دیا تو غلط ہے. تو یا اگر خود نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آدمی کسی جاننے والے سے پوچھ لے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھو. نام تو اچھا رکھو، یہ اولاد کا بنیادی حق ہے نام اچھا رکھنا. اس لیے کہ ساری زندگی اس کو اچھے نام سے لوگ پکاریں گے. وہ بات وہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول امیر المومنین میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا. تو انہوں نے بلایا، تو جب وہ آئے تو کہا کہ میں کیسے والد کی بات سنوں. انہوں نے میرا ایک حق ادا نہیں کیا. پہلا حق یہ تھا میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کر دے. وہ تو بہت پیچھے سے لے کے آئے کہ اچھی ماں کا انتخاب کر دے. انہوں نے تو ایک باندی کا انتخاب کیا، فاسقہ فاجرہ عورت کا انتخاب کیا، وہ میری ماں بنائیے. یہ میرا حق ادا نہیں کیا. یہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ لوگ جو ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں تو مجھے تانا دے کے پکارتے تو فلاں کا بیٹا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ اچھا نام رکھتے، میرا انہوں نے نام بھی اچھا نہیں رکھا، جول نام رکھا. جول کہتے ہیں کیڑا، بیکار نام رکھا ہے انہوں نے. اور تیسرا یہ کہ مجھے اچھی تربیت دیتے، انہوں نے کوئی تربیت نہیں دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا پھر جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے باپ کو کہا پھر ٹھیک ہو گیا. جب آپ نے حق ادا نہیں کیے تو تمہارے حقوق کی کیسے ادا کرے گا. تو اس لیے اچھا نام رکھنا ایک بہت بڑا حق ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تم اچھے نام رکھو اس لیے کہ قیامت کے دن تم ناموں سے پکارے جاؤ گے، ناموں سے اچھے ناموں سے پکارے جاؤ گے. اور جو تمہارا نام ہوگا اسی ناموں سے تم پکارے جاؤ گے، تمہاری اولادوں کو اسی ناموں سے پکارا جائے گا. اس لیے اچھے نام رکھو. ترجیح کر رہا تھا کہ 7ویں دن کا کیا کام ہوا. 7ویں دن کا یہ عمل ہے کہ ایک تو
تحلیق کرنا اور بال اتروانا اور اچھا نام رکھنا. 7ویں دن نام تجویز ہو جانا چاہیے. بس اب کوئی ضروری نہیں ہے. سب سے پہلا حق نام رکھنے کا ماں اور باپ کا ہے. یہاں کوئی چچاؤں کو بھی راضی کرو, پھوپھیوں کو بھی راضی کرو, خالاؤں کو بھی راضی کرو, فلاؤں کو بھی کوئی ضروری نہیں ہے سب کو راضی کرنا. آپ ایک نام تجویز فرمائیں, بھائی ہم نے اپنے بچے کا نام ہی رکھ لیا. ٹھیک ہے, اگر گھر کے اندر کوئی بڑا انتخاب کر لیتا ہے تو چھوٹے اگر اس پر اتفاق رکھتے ہیں اور وہ اچھا نام ہے تو اس پہ اتفاق رکھ لینا چاہیے. اب اس کے بعد جب نام بھی تعین ہو گیا, اب ماں کی بڑی سخت ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو جب بھی دودھ پلائے, چاہے وہ اپنا دودھ پلائے یا باہر سے دودھ پلائے, تو خوب زیادہ طہارت اور پاکی کا اہتمام کرے. باوضو ہو کر دودھ پلائے گی, باوضو ہو کر بچے کی خوراک پکائے گی, بنائے گی, کھلائے گی تو اس کے اثرات بچے پر پڑیں گے. بے وضو ہو کر کرے گی تو اس کے اثرات بھی پڑیں گے. اگر وہ دودھ پلا رہی ہے اور کانوں کے ساتھ فون لگا ہوا ہے, غیبتیں بھی ہو رہی ہیں, جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, برائی بھی ہو رہی ہے, تو اس برائی کے اثرات اس بچے کے ذہن میں منتقل ہوں گے. وہ جھوٹ سن رہا, وہ غیبت سن رہا, اور اگر وہ ماں مبارک اپنی چھاتی سے بچے کو لگایا ہوا اور قرآن مجید پڑھ رہی ہو تو کتنی ہی سعادت کی بات ہے. بچے کو چھاتی سے لگایا ہوا اور دودھ دے رہی اور سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کے کلمات اونچی اونچی آواز سے کہہ رہی ہے, تو اس بچے کے دل و دماغ میں اللہ کی کتنی محبت بیٹھے گی. وہ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ بہت اللہ والے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی ماں کے سامنے اپنی عبادت کا, اپنے اخلاص کا تذکرہ کیا, تو ماں نے یہ کہا کہ بیٹا تجھے یہاں پہنچانے میں میرا بھی بڑا کردار ہے. تو بیٹے نے کہا ماں آپ کا کیا کردار ہے, محنت ساری میری ہے. تو ماں نے کہا اس کا صلہ تجھے مل جائے گا چند دنوں میں. 1 ہفتے کے بعد ان کی وہ کیفیات نہیں رہی, وہ عبادت میں لذت نہ رہی, وہ تلاوت کا ذوق اور شوق نہ رہا, وہ گناہ سے بچنے کا جو جذبہ تھا وہ نہ رہا. تو ماں کے پاس پریشان ہو کر واپس آئے. کہا اماں یہ کیا ہے؟ تو کہا بیٹا جس دن سے میری آپ سے بات ہوئی تھی اس کے بعد سے آج تک جتنے بھی آپ کو میں نے کھانے کھلائے ہیں وہ بغیر وضو کے کھلائے ہیں. اس سے پہلے کبھی میں نے تجھے بلا وضو کھانا بنا کر نہیں کھلایا, اور کھانا تو دور کی بات, بچپن میں جب تجھے دودھ پلایا تو ہمیشہ باوضو ہو کے دودھ پلایا. تو اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو یہ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. باپ کی یہاں ذمہ داری ہے حلال کھلائے, نہ حرام آنے دیں. اگر خود پیٹ میں حرام چلا گیا ہے کسی موقع پر, پہلے سے چلا آ رہا ہے حرام مال, تو اب یہ کوشش کرے کہ اپنی اولادوں کے پیٹوں میں پاکیزہ صاف ستھرا مال ڈالے, حرام مال نہ جانے. تھوڑا لے کے آئے, تھوڑا پہنائے, کم قیمت کا پہنائے, کم قیمت کا کھلائے, لیکن صاف ستھرا اور حلال اور طیب. اگر اس نے حرام پیٹ میں ڈالا ہے تو اس نے اپنے بچے پر ظلم کیا ہے. اگر اس نے حرام پہنایا ہے تو اس نے اپنے بچے پر ظلم کیا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جسم میں حرام غذا چلی گئی ہے اور جس جسم پر حرام لباس ہے اس کے لیے جہنم ہی زیادہ مناسب ہے, وہ جہنم کی غذا بنے گا. جو جسم حرام کی غذا سے پلا ہے وہ جہنم کی غذا ہے. اور پھر جب یہ بڑا ہو جائے گا, جوان ہو جائے گا, تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو یہ بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. اس جگہ پر نہ ماں زیادتی کرے نہ باپ زیادتی کرے. اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلاتے وقت, کھلاتے اور پلاتے وقت طہارت کا, پاکی کا اہتمام کرے, اللہ کے نام کا اہتمام کرے, اللہ کا نام ذکر کر کے یہ سارے مراحل طے کرے. اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں حلال لے کر آئے, حلال مال لے کے آئے. اور ماں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں آنے والے مال کو دیکھے اور سخت کڑی نگاہ سے دیکھے کہ کہیں حرام مال تو گھر میں نہیں آ رہا. یہ گھر والوں کی ذمہ داری. پھر دیکھو یہ حلال مال سے پروان چڑھا ہوا بچہ جب یہ جوان ہوگا تو یہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بنے گا, یہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا, یہ ماں باپ کی نیک نامی کا دنیا اور آخرت جو دونوں جہانوں میں نیک نامی کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کہ اس نے حلال مال کھایا ہے, اس لیے کہ اس نے باوضو ماں کے ہاتھوں سے دودھ پیا ہے, تربیت پائی ہے. تو اس کے بڑے اثرات ہیں. اور پھر حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بتایا کہ جب تمہارا بچہ بولنے لگ جائے اللہ کا نام سب سے پہلے اس کو سکھاؤ. جب اس کی زبان پر جملے آنے شروع ہو جائیں اور زبان سے کلمات نکلنے شروع ہو جائیں
تو سب سے پہلا لفظ اس کو اللہ سکھاؤ. جس طرح سے سب سے پہلے آپ نے اس کو اللہ سنوایا تھا، اسی طرح سے لفظ اللہ اس کو بلواؤ. سب سے پہلے اللہ بلواؤ، اللہ اللہ اس کو سکھاؤ، لا الہ الا اللہ اس کو سکھاؤ، اللہ اکبر اس کو سکھاؤ، اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات اس کو سکھاؤ. یہ اچھی تربیت ہے. اور بہت تاکید کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد جیسے جیسے بچہ شعور کو پہنچتا ہے، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، نیکی کی تلقین کرتے رہو. اب اس زمانے میں جو نیکیاں کرے گا، یہ نیک عمل، یہ مستحب کے درجے میں اس کے لیے اس سب نیکیوں کا ثواب ماں باپ کو ملے گا. ان سب کا ثواب چاہے بچہ ہے چاہے بچی ہے، ماں باپ کو ملے گا، یہ ثواب ملے گا. وہ چیزیں جو بچیوں کے لیے نامناسب ہیں، ناجائز ہیں، نازیبا ہیں، بچیوں کو پہلے دن سے ہی دور رکھنے کی کوشش کرو. ایسا لباس جو لباس بڑی خواتین کے لیے زیب نہیں دیتا، اچھا نہیں ہے، وہ لباس بچیوں کو بھی نہ پہناؤ. کوئی شک نہیں، جائز تو ہے. بات یہاں جواز کی آ جاتی ہے کہ بھائی جائز تو ہے جی، یہ تو نابالغ ہے. تو بھائی اس کے شعور میں آپ بیٹھائیں یہ بات، اس کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھانی ہے اس وقت کہ کون سا لباس تمہارے لیے اچھا ہے، کون سا لباس تمہارے لیے اچھا نہیں. اور جب یہ پہلے دن سے آپ محنت کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ بلوغ کو پہنچے گی یا لڑکا ہے بلوغ کو پہنچے گا تو اس وقت اس کے لیے وہ بات ماننا آسان ہے، اس لیے کہ اس کو گھر کے اندر وہی ماحول ملا ہوا ہے. لیکن اگر پہلے بے حیائی والے اور غلط اور منکرات والی چیزیں اس نے استعمال کی، اور جب وہ بلوغ کو پہنچے اور اب وہ شریعت کے مکلف ہوئے، اب اگر آپ کی طرف سے ان کو تلقین ہے اور ہدایات ہیں تو اب ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز کا حکم دو. 7 میں فرض ہوتی ہے نہیں. اور پھر عجیب فرمایا کہ 10 سال کے جب ہو جائیں تو اب نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو، اور 10 سال کے جب ہو جائیں تو اب ان کی بستر جدا جدا رکھ دو تاکہ کسی اخلاقی خرابی میں نہ مبتلا ہو جائے. اور ان کا سونا اور سلانا ایک جگہ پر نہیں ہو. اب ایک بستر میں ان کا سلانا وہ زیب نہیں دیتا، اب ان کو الگ الگ کر لو تاکہ کوئی اخلاقی بربادی نہ پیدا ہو جائے. لیکن اگر نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں تو اب آپ ان کو مارو، پٹائی کرو. حالانکہ 10 سال میں بھی نماز فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ بچے کی دینی تربیت ہو، تاکہ جس دن سے بچہ آپ کے بلوغ کو، تاکہ آپ کا بچہ بلوغ کو پہنچے یا آپ کی بچی جب بلوغ کو پہنچے اور بالغ، جیسے ہی بچہ اور بچی بالغ ہو گئے تو اب کیا ہے، شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہو. اس سے پہلے جتنی اس کی نمازیں، اس کے نیک اعمال، سب کے سب کا ثواب ماں باپ کو مل رہا تھا. اب آج سے اس کی نیکی بھی لکھی جائے گی، اب آج سے اس کا گناہ بھی لکھا جائے گا. اور جب بچہ بلوغ کو پہنچ جائے تو پھر آپ اس کو ہدایات دیں، اسے پھر اسلام کے احکام کی تلقین کریں. اب آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا اب آج کے بعد سے آپ کی نیکیاں بھی درج ہوں گی اور آپ کے گناہ بھی درج ہوں گے. اب آپ کو زندگی بڑے حساس طریقے سے گزارنی ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ 7 سال کی عمر میں حکم دیا کہ اب آپ نماز کا حکم دینا ہے، اور اگر 10 سال میں وہ نماز نہ پڑھیں تو پھر نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دی جائے، مناسب سزا دی جائے، حد سے زیادہ نہ سزا دی جائے. یہ بات ہے تربیت کی. جیسے جیسے گھر کے اندر ماحول پیدا ہوگا اسی طرح سے اس بچے کے اندر اچھا شعور پیدا ہوگا. بچے میں نماز کا شعور کس طرح سے بیدار کریں، اس بات کو بھی ذہن نشین فرما لیں. بچے کو کبھی باپ بلائے کسی کام کے لیے، کبھی ماں بلائے کسی کام کے لیے بلایا اور بچے نے کام کیا تو اس کو انعام سے نواز دیا. اور اگر بچے نے کام نہیں کیا تو اس کو مناسب ڈانٹ دی، کچھ تھوڑا سا اسے ڈانٹ دیا اور مناسب اسے سزا بھی دی. اب یہ 2 چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ کام کرنے پر انعام ملتا ہے اور نہ کام کرنے پر پھر سزا ملتی ہے. اور گھر میں اس کے لیے بڑے کون ہیں؟ ماں اور باپ ہی ہیں، یا دادی اور دادا ہے، یا نانی اور نانا ہے. تو بچے کے شعور میں یہ بات بٹھائی جائے کہ دیکھو بیٹا آپ نے بڑے کی بات سنی، آپ کو انعام ملا، دیکھو آپ نے بڑے کی بات نہیں سنی، آپ کو ڈانٹ پڑی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کی جب آواز آئی تو اللہ نے بلایا ہے. اب چلو اب اپنے کاموں کو چھوڑتے ہیں،
ماں اگر ہانڈی پر ہے، کچن میں ہے، کاموں میں مشغول ہے، ماں بھی بچے سے یہ کہے کہ بیٹا اب اللہ پاک نے بلایا ہے، اب ہم اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنی اچھی بات ہو جائے گی، کتنی مبارک بات ہو جائے گی۔ اور دیکھو اگر ہم نے اس اللہ جو بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو بہت بڑا ہے، اگر ہم نے اس کی بات کو مان لیا تو ہمیں دنیا آخرت میں عزت ملے گی، اور اگر ہم نے نہ مانا تو پھر ہمیں سخت سزا دی جائے گی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا ہے، اور حضرت لقمان اپنے بچے کی کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں۔ ایک پورا رکوع اللہ پاک نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ پہلا تصور بچے کے دل میں بٹھایا، اے بیٹے شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب بچے کو آپ کیسے سمجھائیں گے شرک کیا ہوتا ہے؟ دیکھو بچے کو آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سب سے زیادہ رکھنا چاہیے، اللہ پاک کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اللہ پاک کی بات سب سے زیادہ ماننی چاہیے، اللہ پاک کا خوف اور ڈر سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بات آپ نے بچے کے دل میں بٹھائی کہ دیکھو بیٹا آپ نے باپ کی بات مانی ہے، ماں کی بات مانی ہے، اس لیے کہ بڑوں کی بات ماننی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ماں کو بھی بنایا پیدا کیا، باپ کو بھی پیدا کیا بنایا، ان کی بات اور زیادہ ماننی چاہیے۔ تو اب اگر جس طرح سے اللہ پاک کا ڈر اختیار کرنا چاہیے، اگر یہ ڈر کسی اور سے اختیار کرو گے، اس طرح سے کسی اور سے ڈرو گے تو پھر یہ شرک ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک۔ جو محبت اللہ پاک کو دی جائے، اگر یہ محبت تم کسی اور کو دو گے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک۔ جو اعتماد اور بھروسہ اللہ پاک پر ہونا چاہیے، اگر یہ بھروسہ اور اعتماد اللہ کے علاوہ کسی اور پر ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ شرک۔ رزق کے اسباب اور ذرائع بتائے جائیں کہ رزق کہاں سے آتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اس بچے کے دل میں یہ بات بٹھائی جائے۔ اگر وہ ماں اور باپ کو بھی اپنا رازق سمجھتا ہے، اللہ کو رازق نہیں سمجھ رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ اس بچے کے لاشعور میں شرک بیٹھ رہا ہے۔ جب یہ شرک بیٹھ رہا ہے، جب یہ بچہ جوان ہوگا تو پھر یہ تصور کرے گا کہ میں کماؤں گا تو کھاؤں گا، اللہ پاک کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا ہے، تو یہی شرک ہے۔ حضرت لقمان یہی بتا رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک تو بہت بدترین جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ گھر میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، بیٹے سے کہو کہاں رکھی ہے، مجھے نہیں پتا، فلاں سے پوچھو کہاں رکھی ہے، نہیں پتا، فلاں سے پوچھو کہاں رکھی ہے، نہیں پتا۔ تو اب بچے کے تصور میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے سامنے کوئی پوشیدہ نہیں۔ حضرت لقمان یہی سمجھا رہے ہیں، انہا ان تک مثقال حبۃ، اے بیٹے اگر تیری ایک نیکی ایک ذرے کے برابر بھی ہوئی، اور ہوئی کہاں پر؟ فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے اندر ہو، یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، یا زمین کی تہ میں ہو، یأت بها اللہ، اللہ پاک قیامت کے دن تیری اس نیکی کو لے کر سامنے آئے گا، تمہاری نیکی سامنے آ جائے گی۔ اور اگر تیرا گناہ ذرہ برابر اسی طرح سے ہوا تو وہ گناہ بھی اللہ پاک تمہارے سامنے لائے۔ یہ ایک بچے کے لاشعور میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال بٹھایا جا رہا ہے۔ اور کتنی اچھی بات ہو کہ روزانہ گھر میں ان باتوں کے تذکرے، گھر والے سارے بیٹھے، ماں بھی باپ بھی، اور 10 منٹ اللہ کے تذکرے۔ کوئی کتاب گھر میں ایسی ہو، کتاب مشورے سے کوئی اپنے گھر میں کتاب مقرر کر لو، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے وہ لے لی جائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات ہیں وہ کتابیں لے لی جائے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کے دل میں اللہ پاک کی محبت، نبی اسلام کی محبت، آخرت کا خوف یہ بیٹھتا چلا جائے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، یہ 2 عقیدے ٹھیک کیے، عقیدوں کی اصلاح کی کہ شرک نہ کرنا۔ دوسرا تصور یہ سمجھایا کہ اگر تیری ذرہ برابر نیکی ہوئی اور ذرہ برابر اگر تیرا گناہ ہوا تو قیامت کے دن اللہ پاک اسے لے کے آئے گا۔ اور تیسرا تصور یہ دیا اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، ہاں جس طرح سے نماز خود پڑھنی ہے اس طرح سے دوسروں کو بھی لے کے آنا ہے۔
بچوں کو یہ سمجھاؤ بیٹا آج تم جب اسکول جاؤ گے تو آج ایک گھر سے اچھی سی بات آپ بچے کو بتاؤ، نبی اسلام کی کوئی سنت بچے کو سمجھاؤ، بیٹا اس سنت کو، اس بات کو آپ نے اپنے ہمجولیوں میں بھی جا کے ذکر کرنا ہے، آپ نے ان کو بھی جا کے بتانا ہے۔ تم یہ چاہتے ہو نا بیٹا کہ تمہارے پاس کوئی اچھی چیز ہو، جب تمہارے پاس ایک اچھی بات ہو گئی ہے تو اس اچھی بات کو آپ دوسروں کو بھی جا کے بتاؤ، اور پھر شام کو کارگزاری اس سے سنو کہ آج رات کو جو ہم نے آپ کو اچھی بات بتائی تھی، کھانے سے پہلے اس طرح سے بسم اللہ پڑھنا، ہاتھ دھونا آپ کو بتایا تھا، کیا آپ نے اسکول میں لنچ ٹائم میں بچوں کو بتایا؟ اس میں بچے کے دل میں نیکی پھیلانے کی محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر گھر کے اندر کوئی چھوٹا یا کوئی بھی نامناسب عمل کر رہا ہے تو پھر بچے کو متنبہ کیا جائے کہ دیکھو یہ غلط چیز ہے، اس غلطی سے اس کو روکا جائے، پھر بچے کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ اگر کل تم نے جب دیکھا اسکول کے اندر اگر بچہ لنچ ٹائم میں الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ الٹے ہاتھ سے تو شیطان کھانا کھاتا ہے۔ تو بچے کے دل و دماغ میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھائی، اور آپ نے اس کو نیکی کو پھیلانے کا عادی بنایا، آپ نے اسے گناہ سے روکنے کا عادی بنایا۔ اب یہ جہاں پر بھی جائے گا یہ نیکی پھیلانے کا مزاج اس کا بنتا چلا گیا۔ اب یہ جہاں پر بھی جائے گا یہ گناہ دیکھے گا تو یہ چپ نہیں رہ سکے گا، یہ بولے گا، اس لیے کہ اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے ہمیں تربیت سکھا رہے کہ آپ اپنی اولادوں کی اس طرح سے دین پر تربیت کریں، نیکی پر ان کی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔